اے ڈی ایچ ڈی یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، یہ ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جس میں کوئی بچہ یا بڑا مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے انسان کسی ایک جگہ پر توجہ مرکوز رکھنا یا کسی کام کو تکمیل تک پہنچانے میں دشواری کا سامنا کر سکتا ہے۔ آج اس کے صرف سائن اینڈ سمٹمز پر بات کریں گے۔ پہلی علامت جو ہے وہ ان اٹینشن کی ہے، کسی بات یا کام پر توجہ مرکوز نہ رکھ سکنا، کسی ایک چیز پر غور نہ کرنا، کام کرتے ہوئے بھول جانا، بھٹک جانا یا کوئی چیز کہیں پر رکھ کر بھول جانا۔ اس طرح بات سنتے ہوئے حالات کا بھٹک جانا، ہدایات پر مکمل عمل نہ کرنا، یہ اس کی اہم علامتیں ہیں۔ دوسری علامت ہے ہائپر ایکٹیویٹی، یعنی ایسا شخص ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، بہت زیادہ باتیں کرے گا، بہت زیادہ بولے گا، دوسروں کی بات کو کاٹ دے گا، اور اس کے علاوہ کبھی کہیں سکون سے بیٹھ کر کسی کا انتظار نہیں کر سکتا، سکون سے بیٹھ نہیں سکتا، مسلسل چلنا، اس طرح کی علامتیں جو ہیں وہ ہائپر ایکٹیویٹی میں آتی ہیں، یہ بھی اس کا ایک سمٹم ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے امپلسیویٹی، یعنی غیر ارادی حرکت، کوئی کام یا کوئی بات کرنا بغیر سوچے سمجھے کرنا، کوئی فیصلہ کرنا تو وہ بھی نتائج کو دیکھے بغیر فیصلہ کر لینا، بہت جلدی غصے میں آ جانا یا بہت جلدی رد عمل دے دینا۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف، تو سب سے پہلی وجہ کیمیائی توازن کا نہ ہونا، یعنی نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں ان میں فرق آتا ہے، کیمیائی توازن نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر اگر خواتین دوران حمل کسی نشہ آور چیز کے زیر اثر رہی ہوں یا الکوہل وغیرہ کا استعمال کرتی رہی ہوں یا سٹریس میں رہی ہوں تو ایسا بچہ بھی اے ڈی ایچ ڈی کا سامنا کر سکتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ دماغی چوٹ، جیسے کوئی بچپن میں کوئی سا کو چوٹ لگی ہو تو وہ بعد میں اپنے اثرات دکھا سکتی ہے، اور یہ بھی اے ڈی ایچ ڈی کی وجہ بن سکتی ہے۔ علاج کی طرف آئیں تو بیہیویئرل تھراپی جو ہے سب سے پہلے آتی ہے، جس میں مریض کو مثبت عادات بنانے سکھائے جاتے ہیں، خود میں نظم پیدا کرنا سکھایا جاتا ہے، اس کو توجہ مرکوز کرنے کی مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر حضرات ایسے مریض کے لیے کیمیکل توازن کو برقرار رکھنے کی میڈیسن استعمال کرواتے ہیں۔ مریض کے علاج کے دوران اساتذہ، والدین یا شریک حیات کا تعاون اور سمجھداری بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کی نیند اور خوراک پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ مریض کو متوازن غذا دیجیے، نیند اس کی بھرپور ہونی چاہیے اور سٹریس سے محفوظ رکھیے۔